الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم وعن سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ۔ معزز بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کے دوسرے نمبر کے مہینے صفر کے اندر داخل ہو چکے۔ صفر المظفر، اس کے معنی مظفر کے معنی کامیابی کے، اور یہ مظفر کی صفت اس لیے لگاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہ سوچتے تھے کہ جتنی بلائیں اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اسی مہینے میں آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو مٹایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے مشین کو جو بنایا ہے، واقعتاً اللہ ہی کی حکمتیں ہیں جس کی انتہا تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ دماغ بنایا اور اس دماغ کے اندر خیالات کا آنا جانا یکے بعد دیگر ہوتا رہتا ہے۔ یہ خیال کیسا ہے، اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ یہ سمجھنا اور اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں تو ہرگز آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے اللہ نے یہ بتلایا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ صرف نبی کے ساتھ تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے کہ اللہ آپ کو دکھائے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تفسیر رازی کے اندر
اس بات کو لکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کے سوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے یہ فیصلہ دکھایا تو میں فیصلہ کر رہا. بہت سی دفعہ مشوروں کے اندر اس طرح سے آدمی غلطی کر ڈالتا ہے کہ مجھے میرے دل میں اللہ نے ڈالا. بھئی یہ اللہ نے ڈالا ہے یا شیطان نے ڈالا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہم تو ایک آرڈینری انسان ہیں. نبی کی چونکہ وہ معصوم ہوتے، حفاظت ہو رہی اللہ کی طرف سے، وہاں شیطان کوئی چیز ڈال نہیں سکتا، اور اگر ڈالا چاہے تو چل بھی نہیں سکتا. خیر، تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشین عجیب بنائی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اس دماغ کے اندر. اسی لیے ایک اور مسئلہ آپ کو میں سمجھا دوں کہ نماز کے دوران خیال جو آتے ہیں اس کا کیا، کیونکہ یہ سوال پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس طرح سے وضو کرے، وضو کا طریقہ بتائے، اور اس کے بعد 2 رکعت ایسی پڑھے کہ جس کے اندر اپنے دل کے ساتھ بات نہ کرے، اپنے دل کے ساتھ بات نہ کرے، ایسے آدمی کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے. ایسی نماز پڑھے تو سوال ہوتا ہے کہ بھئی خیال تو کیا آتا ہی رہتا ہے، کیا کریں گے؟ یہاں تو اللہ اکبر کیا کہ شروع موٹر وے ہے، یہ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے. آپ خیالات لا رہے اور پلان کریں کہ ابھی میں یہاں نکلوں گا اور یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور آپ اس کو سوچتے رہتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ خیالات لانا برا ہے، خیالات کا آنا برا نہیں ہے. خیالات تو انسان ہی کو آتے ہیں، انسان ہی کو خیالات آتے ہیں، ورنہ جانور کو کبھی خیال آتے نہیں دیکھا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے دیکھا ہو کہ یہ سوچتی ہو کہ یہ میرا مالک ہے یا یہ کوئی اور ہے. نہیں، اگر یہ سوچتا ہوتا جانور تو مالک کو بھی کبھی ٹھوک دیتا ہے، لاٹ مارتا ہے، سینگ مار دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا مشین کچھ ایسا بنایا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتلا دیا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ یاد رکھو تمہارے دماغ میں کچھ بھی آوے لیکن ہوگا تو وہی جو لکھا جا چکا ہے. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے نبی جی آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. شریعت دی کہ چلتے رہنا اس پہ، ہوگا تو وہی پیش آنے والا ہے جو لکھا جا چکا ہے. ہم نے کتاب و سنت آپ کو دے دی ہے، شریعت مطہرہ دے دی ہے، وہ ایک کری قلم ہے تمہاری زندگی کا. ہاں جیسے کہ مائکرو ویو خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ بکلیٹ بھی آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کہ مائکرو ویو کو اس طرح چلانا ہے، اگر آپ نے اسکل اندر رکھ دیا گرم کرنے میں بگڑ جائے، کانچ ہوگا، فائبر ہوگا، لکڑی ہوگی، چل جائے گی. لیکن لوہا اسٹیل ایسی چیز ڈالو گے تو گیا، پھوٹ دو گے اس کو. وہ بکلیٹ کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. ہمیں بھی شریعت دی کہ یہ شریعت ہے، کسی کو سامنے رکھ کر جینا، زندگی گزارنا، تو ہم راضی رہیں گے. اگر اس کو ادھر ادھر کیا تو دیکھ لینا پکڑے جاؤ گے اور ٹھکائی ہوگی اچھی طرح.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ انسانیت کو بتلاوے کہ کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے۔ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو پہنچنا ہے وہ لکھا تھا، تم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو کوئی بھی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے یا کسی کی جان میں پڑتی ہے، ہم نے لکھ دیا ہے اس جان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے سب آسان ہے، کئی ہزار سال پہلے لکھ دیا ہے اور اب چل رہا ہے وہ اسی کے مطابق، ایک بال کے برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، دماغ کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض خیالات تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں نے دل میں ڈال رکھے ہیں، ہاں پہلے سے، کہ اگر الو کسی کے گھر پہ بیٹھے گا تو کچھ ہوگا، یہ پہلے سے بٹھا کے رکھا۔ بلی ہمارے کام کے لیے جا رہے ہیں، آگے آ گئی تو کہا واپس جاؤ، جیسے بہت سارے غیر مسلم لوگ کرتے ہیں کہ کام کے لیے جا رہے ہیں، بلی آگے کا چلو گا، کام نہیں ہوگا، بلی چلی۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھو، یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئے گی، یہ چیزیں آئے گی، لیکن آپ کو سنبھل کے رہنا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد طبرانی کے اندر ہے، جس کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نقل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لازمات لامتی، میری امت کے لیے تین چیزیں ضروری ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ میری امت کے لیے تین چیزیں ان کی زندگی میں آئے گی۔ ایک ہے سوء الظن، بدگمانی، بدگمانی، وہ یہاں کیوں آیا تھا، کچھ بات ہوگی، کچھ اس کا ارادہ خراب ہوگا، یہ بدگمانی۔ دوسرا حسد، اور تیسرا طیرہ، طیرہ کے معنی بدفعلی۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کے دل میں حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں میری امت کے لیے لازم ہیں، ان میں سے پہلی چیز بدگمانی ہے۔ ایک آدمی آپ کو نفع پہنچانے آیا اور آپ کے گمان میں ایک بات ہے کہ یہ بہت چالو ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نقصان دینے والا ہے، آپ کے گمان میں بیٹھا ہوا، کہیے میری امت کے اندر نہیں، تو قرآن نے کہا کہ زیادہ گمان مت کیا کرو۔ تو کیوں آیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان مت کیا کرو، یہ کیسا آدمی ہے، وہ کیسا آدمی ہے، وہ یہاں کیوں جاتا ہے، یہ ایسا کرتا ہوگا، یہ سب گمان ہمیں لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو آئے گا، لیکن تم پکڑ کے مت رکھنا، تم تحقیق کے پیچھے مت پڑ جانا کہ یہ کیوں آیا تھا، وہ فلاں کے ساتھ کیوں گیا تھا۔ اسی لیے حضور آگے فرماتے فَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، اگر تم نے گمان کیا کسی کے بارے میں تو اس کی تحقیق مت کرو۔ اگر تمہیں کوئی بات پہنچائے کہ تمہارے بارے میں ایسی بات ہے تو بھی تحقیق کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنی صفائی پیش کرنا بھی ضروری ہے، یہ سنت انبیاء ہے، اپنی صفائی پیش کرنا۔ نہیں، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تھا،
خواب کی تعبیر بتائی، کہا بلا لاؤ، کہا نہیں پہلے ان کو کہو کہ قصور کس کا تھا۔ یوسف کا تھا کہ زلیخا کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے اپنی صفائی پیش کرنا۔ خیر تو پہلی چیز بدگمانی، دوسری چیز ہے حسد۔ دیکھو انسان کی فطرت ہے، اس میں حسد ہوتا ہے، لیکن یہ حسد آپ کے فعل کے ذریعے اور زبان کے ذریعے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان سے اگر مجھے حسد ہے تو پھر ان کے خلاف میں کچھ کارروائی کرنے لگوں، ان کو گرانے کی کوشش کرنے لگوں، یہ گناہ ہے۔ ورنہ دل میں یہ بات آ رہی ہے حسد کی، یہ گناہ نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صرف حسد سے پناہ مانگنے کو نہیں کہا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے، کوئی ایکشن لے، کوئی کام کرے یا کچھ پیچھے پڑے تو کہا اس کی پناہ، ورنہ حسد تو رہے گا۔ کوئی حدیث ہے، 3 چیزیں امت کے اندر لازم، ایک بدگمانی، اور دوسرے نمبر پہ حسد، اور تیسرے نمبر پہ ہے بدفعلی۔ بدفعلی کس کو کہتے ہیں؟ بدفعلی اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھ لینا کہ یہ فلاں کام ہوا ہے، یہ سب نہیں ہوگا۔ فلانے کا چہرہ میں نے آج صبح میں دیکھ لیا، پورا دن بیکار گیا، بڑا منحوس آدمی، کوئی منحوس نہیں دنیا میں۔ ہاں لا خیارہ، حضور نے فرمایا کہ نحوست نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ جس دن خدا کی تم نافرمانی کرو وہ تمہارا منحوس دن ہے۔ ہاں باقی دنیا میں کسی چیز میں نحوست نہیں رکھتی ہے، لا خیارہ کا۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیارہ کا معنی ہے کسی چیز سے بدفعلی لینا، بدشگون لینا، اس کو بیڈومن کہتے ہیں انگلش میں، بیڈومن، یہ بھی منع ہے۔ علماء نے اس کو شرک تک لکھا ہے۔ اگر آپ کو کام سے روک رہا ہے، ہمارے جماعت کے ساتھی بار بار ایک بات بتلاتے ہیں، ایک ہی خدا سے ہونے کا یقین اور خدا کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ اگر آپ کلمے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں بھی یہ ہے کہ بلی کے جانے سے ایسا ہوتا ہے یا الو کے کسی کے گھر پہ بیٹھنے سے موت ہوتی ہے، اس طرح کی بات ہے، تو پھر ابھی لا الہ الا اللہ صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، یاد رکھ لو۔ ہاں قرآن نے کہہ دیا کہ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ جو بدفعلی ہے کسی چیز میں نہیں۔ احادیث میں ایک بات ملتی ہے، میں اس کو کلیئر کروں گا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، ایک گھر کے اندر، ایک عورت کے اندر اور ایک سواری کے اندر۔ یہ 3 چیز میں ان کو عورت اگر کہہ دیا تو عورتیں خیر بگاڑ دیتی، اچھا عورتوں کے بارے میں ایسی بات ہوتی۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ سمجھا جاتا کہ ان تینوں میں نحوست ہے۔ اگر ہو، اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر ہو سکتی تھی تو ان 3 میں ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں۔ بھائی نحوست، گھر، آدمی اکثر گھر میں رہتا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنی سواری کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کو کچھ نقصان پہنچے تو وہ یوں سوچے کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی یا اس گھر میں آیا تو تکلیف پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاندان گیا اور کہا کہ حضور ہم فلانے مکان میں رہتے تھے تو ہماری تعداد بھی بہت بڑی، ہمارا مال بھی بہت بڑھا، لیکن جب سے ہم اس گھر میں آئے ہماری تعداد بھی کم ہو گئی، ہمارا مال بھی کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اس گھر میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا بدل دو گھر۔ کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے نہیں کہ گھر میں نحوست ہے، اب ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی۔
بعض دفعہ جو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام ہے ایسا۔ کل رات میں کتاب دیکھ رہا تھا تو اس کتاب کے اندر المستطرف ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نور الدین محمود اور حمام الدین یہ دونوں عید کے دن سوار ہوئے اور تفریح کے لیے نکلے، گھومنے کے لیے۔ اب چلتے چلتے دونوں نے ایک بات کی تو محمود کہتا ہے کہ یا من درا هل نعيش الى مثل هذا اليوم، کہا کیا یار آئندہ کل ہم زندہ رہیں گے کہ؟ تو دوسرے نے کہا کہ آئندہ سال کی بات کرتا ہے، اور ایک مہینہ بھی زندہ رہیں گے کہ؟ یہ دونوں نے بات کہی، کیونکہ ایک سال تو لمبی مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے اوپر ہی فیصلہ کر دیا، جس نے مہینہ کہا تو وہ مہینے بعد گزر گئے، اور جس نے سال کہا تو وہ سال بعد گزر گئے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ آدمی ہمیشہ پازیٹو رہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی کو تو پسند کرتے تھے، نیک فالی جائز ہے۔ اب آپ کو سمجھاؤ نیک فالی ہے کیا؟ بخاری شریف کی یہ روایت ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، کان یحب الفال الصالح، نیک فالی کو اللہ کے نبی پسند کرتے اور اچھے نام کو بھی پسند کرتے۔ اچھا نام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور کلثوم کے یہاں پہنچے تو وہاں سے کسی نے پکارا کہ یا سالم، ایک نام پکارا تھا یا سالم، اور دوسرا نام پکارا یا بشار، دو آدمی کو یا بشار یا سالم۔ حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا بکر ابشر، بشارت حاصل کرو، اس لیے کہ بشار نام سنا ہے ہم نے یہاں سے، بشارت خوشخبری۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ صلح اور شانتی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ہم نے ان کا نام سالم سنا ہے، سالم سلامتی کا معنی ہے۔ اس لیے یاد رکھو نام اچھے رکھا کرتے ہیں، الٹے سیدھے نام مت رکھو۔ ابھی کچھ دنوں کی بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہاں ایک آدمی نے بتایا، ایک مولانا ہے، انہوں نے بتایا ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام زانیہ رکھا۔ زانیہ کتنا خراب نام۔ تو مولانا نے ان کو بتایا تو وہی زانیہ نام کے معنی تم جانتے ہو؟ کہا نہیں، میری بیوی نے رکھا۔ کہا کہ زانیہ کے معنی زنا کرنے والی۔ یا بیوی نے، ارے بھائی اس کو بدلو، نام رکھو علماء سے پوچھ کے اچھے منی والے۔ آپ یہ مت سوچو کہ ہمارے علاقے میں کسی کا نام نہیں ہے ایسا اس لیے ہم رکھ رہے ہیں، تو ایسا کوئی نام ہوا آپ بتائیے؟ آگے چل کر اگر وہ زنا کرے بھی تو بھی کہیں گے تم نے ہی نام رکھا تھا۔ اس لیے یہ ماڈرنائز والی بات ختم کرو کہ نیا نیا نیا، سب نیا اچھا نہیں لگتا۔ موسیٰ نام رکھو، آدم نام رکھو، پرانے نام کتنے اچھے ہیں، اچھے نبیوں کے نام، وہ تو پرانے مجھے لگتے ہی نہیں۔ کہ قرآن میں جو پڑھتے ہیں 25 نبیوں کے نام آئے قرآن میں، تو وہ کہاں پرانے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی کو پسند فرماتے تھے اور اچھا نام بھی پسند فرماتے تھے۔ آج ہم تو اچھا نام پسند نہیں کرتے، ہم تو نیا نام پسند کرتے۔ ہماری سوچ کیسی ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے مولانا کہ ہمارے پورے رکی رکی میں نہ ہو، تو کون سا کمال ہو جائے گا بھائی؟ نام تو ایسا ہو جو سننے میں بھی اچھا لگتا ہو اور کسی نیک آدمی کی طرف نسبت ہوتی ہو، ایسے آدمی کوئی نبی کا، کوئی صحابی کا، ایسے نام رکھو۔ اللہ کے نبی اچھے نام کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ بلانے میں بھی اچھا لگے اور کوئی اس کا میننگ سمجھے تو اس کو بھی خوشی ہو۔ دیکھو مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے کام میں پڑا یا بشار یا سالم۔ حضور نے فرمایا کہ بشارت ہی بشارت، خوشی ہی خوشی ملے گی اور سلامتی رہے گی یہاں پہ، اس لیے کہ ہم نے یہ نام سنے۔ تو اپنے گھروں کے اندر نام اچھے رکھیں گے تو گھروں کے اندر ایسے اچھے نام بولے جائیں گے، نبیوں کے نام بولے جائیں گے تو گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا آئے گا۔ آج تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نیا نام ہو کہ جو ہمارے ایریا میں نہ ہو، تو اس کے لیے پھر گوگل میں گھس جاتے، اب وہاں سے ڈھونڈ کے ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ اس کا میننگ، اور جہاں سے ڈھونڈا ہے وہیں پر پوچھ لو کہ اس کا معنی کیا ہے۔
خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بدگمانی کرو تو پھر تحقیق مت کرنا. تمہارے دماغ میں کوئی بدگمانی آ گئی تو پھر اس کے پیچھے مت پڑنا کہ کیا ہے, یہ کیوں آیا تھا, یہ کیوں گیا, اس نے کیا کہا, نہیں. اور اگر آپ حسد کرو کسی سے تو استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا نَظَرْتَ فَامْضِي, اور جب آپ دیکھو تو چل دو. نہیں کہ بلی ہے کام نہیں ہوگا, نہیں چلتے رہو, کام تو کرنے والا اللہ ہے. کسی کے گھر کے الو دیکھ لیا تو کہ کوئی مر جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ہاما, الو کے کسی کے گھر مرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ سوچتے تھے کہ کوئی مر جاتا ہے, اس کی ہڈیاں بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس سے الو پیدا ہو جاتا ہے. ارے وہ اللہ کی مخلوق ہے. ہاں, اس کو رات کو زیادہ دکھتا ہے, دن میں نہیں دکھتا ہے, وہ مزہ نہیں اللہ نے مخلوق. لیکن جہاں جائے گی ویران ہو جائے گا, نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جتنی بھی مانیتائیں یا اتنی جتنی بھی سوچیں تھی سب کو ختم کیا. سفر کے مہینے کے بارے میں بھی ان کی کچھ سوچ تھی. وہ سوچتے تھے کہ جتنی مصیبتیں جو کچھ آتی ہے وہ سفر کے مہینے میں ہی آتی ہے. ان لوگوں کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ سفر نام کا ایک سانپ ہوتا ہے پیٹ کے اندر, اور جب وہ پیٹ میں کاٹتا ہے تو انسان کو بھوک لگتی ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں, سفر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور ابو داؤد نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں لکھا کہ بقیہ نام کے آدمی نے محمد ابن راشد سے پوچھا کہ آپ سفر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہا عرب حضرات جب سفر کا مہینہ داخل ہو جاتا تو کہتے تھے کہ بیچارہ کیئرفل رہنا, یہ مہینہ بہت منحوس ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ محرم کو کہتے ہیں, اگر محرم کو بھی مانے سفر کو تو پھر جائیں گے کہاں ہم لوگ. پہلا مہینہ بھی منحوس, دوسرا بھی منحوس, تو کہاں جائیں گے. اس لیے یہ سارے خیالات بیکار ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جس دن نیکی کرو وہ تمہارا لکی ہے, جس دن گناہ ہو جائے وہ سمجھو کہ آج کا دن ہمارا خراب ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ چیزیں جب پیدا ہوگی جب ہمارا گھر کا ماحول اچھا ہوگا, ہمارا انوائرمنٹ صاف ستھرا ہوگا. ورنہ وہی دنیا کی بات ہے. وہی ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو اس کو زیادہ رواج دیتے ہیں, خاص طور پر جن کے پاس ایمان نہیں. ایسی جگہ بیٹھیں گے تو وہی چیزیں ہمارے دماغ میں گھر کریں گے. آج جو کچھ چیزیں ہمارے یہاں ہندوانہ رسمیں اور یہ جو سب چیزیں آئی ہیں وہ ان کے پاس ان کے ساتھ بدو باش کرنے کی وجہ سے, ان کے ساتھ کمپنی کرنے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے. اسلام نے کہا کہ لا سیارہ, بھائی کوئی چیز سیارہ کوئی چیز نہیں ہے. سیارہ پرندے کا بھی, پرندے کو بھی طیر کہتے ہیں. ان لوگوں کو کہیں سفر میں جانا ہوتا تو پرندے کو اڑاتے تھے ایسے. اگر وہ رائٹ میں جاتا تو کہا چلو کام ہو جائے گا, اگر لیفٹ میں جاتا تو کہا کام نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ درست کرو, کوئی چیز نبوست نام کی ہے نہیں, لا سیارہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امت میں یہ چیزیں رہے گی, بدگمانی کی بیماری رہے گی, حسد کی بیماری رہے گی, اور بدفعلی کی بیماری رہے گی. آدمی کچھ چیزوں کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہوتا ہے تو میرا برا ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی سمجھے کہ 17 کے معنی خطرہ, بھائی دیکھو 17 تاریخ بہت خطرناک ہے. اگر آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں گے تو پھر بھائی اللہ رب العزت اگر وہ فیصلہ کر دے تو اس کے قصوروار ہم ہیں, کیونکہ ہم نے تو ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا. جب تم نے ڈیسائیڈ کیا تو پھر اللہ بھی وہی کرے گا. ایک آدمی حرام کی روزی مانگتا ہے اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے, اللہ فرما دے گا اچھا جا تو اس سے خوش ہے تو دے گا. اور کوئی آدمی حلال کی روزی تلاش کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے کہ میں تو حلال ہی کھاؤں گا. اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پہ قائم ہے, چاہے تو یہ چھوڑی دوں گا لیکن یہ تجھے حلال نہیں دے گا. ضروری نہیں کہ حلال کم ہی ملتی ہے. تکلیف آتی ہے حلال کے لیے آدمی کو پاپڑ دینے پڑتے ہیں, اور حرام کے لیے اتنے پاپڑ نہیں دینے پڑتے لیکن بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم لوگ بدگمانی مت کرو, حسد مت کرو, اور بدفعلی مت لو. کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ
عربوں میں تھا کہ الو کہیں بیٹھا ہے وہ بہران، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ الو کسی کے یہاں بیٹھا ہے تاکہ یہاں پہ مر جائے. بھائی موت لکھی ہے تو موت آئے گی، نہیں لکھی ہے نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگے ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میری اونٹنی کو تو خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا فلانے کی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ گئی تو اس کو بھی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اچھا پہلی کو کہاں سے ہوئی؟ پہلی اونٹنی کو جو خارش اور کھجلی ہوئی اس کو کہاں سے ہوئی؟ وہ تو اللہ کی طرف سے. جب وہ اللہ کی طرف سے تو سب کو اللہ کی طرف سے. ایسا تو ہے نہیں کہ ایک کو تو اللہ کی طرف سے اور دوسروں کو. بھائی جس کو جو لکھا ہے وہ جب القلم بما انزلا، قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے. ہاں بہت سارے لوگ بعض خاص قسم کے لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں. میں کل کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ تھا جیسے کسرا، وہ شکار میں جا رہا تھا، شکار کے لیے نکلا تو اس کو ایک آدمی دکھا بیچارہ شکل میں کچھ گدا لگا. بھائی اس کو بند کر دو. صبح صبح میں میرے سامنے آ گیا، پتا نہیں میرا سفر کیسا ہوگا. شکار میں جا رہا. بادشاہ نے اس کو بیچارے کو جیل میں ڈلوا دیا. صبح سے شام تک بادشاہ شکار کر کے آرام سے عافیت کے ساتھ گھر پہنچا. بادشاہ نے کہا اس کو رہا کرو. اس نے جاتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں گا. کہیے کیا ہے؟ کہا دیکھیے میرے منحوس ہونے نہ ہونے کے بارے میں تو شک، میں آپ کو ملا، آپ نے مجھے بند کر دیا، آپ تو صحیح سالم واپس آئے، لیکن آپ کے منحوس ہونے میں کوئی شک نہیں، اس سے کہ میں نے آپ کو دکھا اور مجھے صبح سے شام تک جیل میں بیٹھنا پڑا. بادشاہ اس بات سے خوش ہوا اور اس کو انعام دیا. تو بھائی دیکھو نحوست کسی آدمی میں کسی چیز میں نہیں رکھی. ہم لوگ اپنے عقائد کے اعتبار سے بہت ہی کمزور رکھتے ہیں، اور اس کی کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان مجلسوں کو اہتم نہیں کیا جہاں پہ جو پاور ہاؤس ہے، جہاں پہ عقیدے صحیح ہوتے ہیں، جہاں پہ آدمی کی اندر کی مایا بنتی ہے، آدمی کو روحانی غذا ملتی ہے. ہم ایسی مجلسوں سے دور رہتے ہیں. البتہ ایسی مجلسیں ہیں جہاں پہ شکوک اور شبہات کی باتیں ہو، یا یہ کہ غلط عقیدے کی باتیں ہو، کفریات اور شرکیات نام کی چیزیں ہو، ہم وہاں بیٹھیں. آخر اس کا اثر ہوتا ہے. یاد رکھو غلط آدمی کی صحبت اثر کیے بغیر نہیں رہتی. اچھی صحبت جیسے اثر کرتی، غلط صحبت جلدی اثر کرتی. اچھائی کو آتے دیر لگتی ہے، برائی کو آتے دیر نہیں لگتی، وہ تو بہت جلدی آ جاتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. نہ تو ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اور نہ کوئی بدفالی نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ تو الو سے کچھ ہوتا ہے، اور نہ سفر کے مہینے میں کچھ ہے. بعض حضرات نے کہا کہ سفر کو وہ لوگ ڈیلے کر دیتے تھے، کبھی کبھی اس کو حلال، کبھی اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ اپنے جو کچھ کرنا ہو کر لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. بدفالی لینا شرک ہے، بدفالی لینا شرک ہے، بدفالی لینا شرک ہے. اور اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کے دماغ میں آ گیا، پہلے سے چونکہ ایک بات بنی ہوئی ہے، لوگوں سے سنی ہوئی ہے، تب اس کا رزق اب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا اور اس کے لیے ایک دعا بتائی. وہ دعا کیا ہے؟ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اس طرح کی تکلیف پیش آ جائے، کوئی چیز وہ دیکھ لے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا کرے کہ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک، ولا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک، لا حول ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آدمی دعا پڑھے کہ بدفالی یا کچھ بھی ہو وہ تو تیرا ہی ہے،
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، قرآن میں 15ویں پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر انسان کی جو تقدیر ہے ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. قیامت کے دن ہم نکالیں گے، ہر ایک کے گلے میں اللہ نے لٹکا دیا ہے جو کچھ اس کو کرنا ہے، جو کچھ ہونا ہے، سب قیامت کے دن نکالا جائے گا. کہاں لو یہ تم کر کے آئے. پہلے زمانے کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ سب مصیبتیں وہ تمہاری وجہ سے آ رہی. آدمی اپنے افعال کو نہیں دیکھتا، اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، کیسے کیسے دنیا میں حالات آ رہے ہیں. وہ اعمال کی شامت ہے، شامت اعمال ہے، برے اعمال کی نحوست ہے. لیکن آدمی دوسروں کو کہتا ہے کہ فلاں کی نحوست ہے، فلاں کی نحوست ہے. خود کی نحوست تو سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اپنے کو چینج کرنا چاہیے، اپنے کو بدلنا چاہیے. بھائی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر والے پریشان ہیں، بیوی پریشان، بچے پریشان، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، کاروبار چلنے کیا کریں. اب اپنے کو چینج کرو، بے دینی چھوڑو، دینداری کو اختیار کرو. اس لیے کہ بے دینی سب سے منحوس چیز ہے. بے دینی آدمی دیر تک سوئے رہتا ہے، تو دیر تک فجر بھی غائب اور سوچتا ہے برکتیں ہو. ارے حدیث میں الصبح تتمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور ہم تو سوئے ہیں دروازہ بند کر کے. شیطان کے بندے تو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور رحمان کے بندے آرام سے سو رہے ہیں. یہ کیسے رحمان کے بندے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلو، نیکی کی طرف آؤ، اپنے ماحول کو چینج کرو، اپنے گھروں کے ماحول کو چینج کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. کہ اللہ خیر تو تیری ہی خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عرش کے خزانے میں سے آیا ہوا خزانہ ہے، بہت بڑی چیز ہے. صبح شام آدمی کو 100 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گناہوں سے پھیرنے والا، نیکیوں پر طاقت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہاں اگر ہم لوگ نہیں مانیں گے اور نہیں سمجھیں گے وہ دن آنے والے کہ زبردستی ماننا پڑے. ایسے دنیا کے حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں اپنے برے اعمال کو منحوسی کا سبب سمجھو، اسی کو نحوست کا سبب سمجھو. اگر یہ چیز سمجھیں گے آدمی دوسروں کی طرف پوائنٹ کرتا رہے گا تو کبھی اس کو توفیق نہیں ہوگی، اور اپنے اوپر نظر کرے گا کہ میں کہاں کہاں رانگ ہوں اور مجھے کتنا سدھرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سوچنے کی توفیق دے گا. اور جہاں سوچ پہنچے گی، فکر جہاں جائے گی، وہاں پر تبدیلی آئے گی. فکر کے بعد ہی تو توفیق ہوتی ہے. آدمی فکر ہی نہ کرے، اپنے کو چینج کرنے کی کوشش ہی نہ کرے تو خیر میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، ان سارے توہمات، ان سارے خیالات اور وہمیات سے ہم لوگوں کو دور رکھا ہے. یہ بہت پیور دین ہے، اسلام بہت پیور ہے. وہ ذرہ برابر بھی کسی کے ہمیں بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. ہاں جیسے ابھی کہا کہ شرک، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم اپنی تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو غیروں کے بھی دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، مندر میں بھی جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. وہاں کوئی پاک چیز نہیں ہے، وہاں کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. خیر تو قرآن میں رکھی، قرآن میں ہے، علاج آفتہ شفا اس سے حاصل کی. لیکن وہم جب دماغ میں توہمات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، آدمی خیالات کے پیچھے جاتا ہے تو پھر ایسے شرکیات میں مبتلا ہو. اللہ کے نبی نے اس کی جڑ اکھاڑ دی. ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا یہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے بدفعلی کوئی چیز نہیں، سفر کے مہینے میں نحوست کوئی چیز نہیں. حضرت عائشہ فرماتے کہ بعض لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کو برا سمجھتے تھے. میرا نکاح شوال میں ہی ہوا حضور کے ساتھ، فرماتے عائشہ، اور کتنی محبت ہے. اس لیے میرے بھائیوں جب اللہ پر پختہ یقین ہوگا، پکا یقین ہوگا، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں ہیٹ معلوم ہوگی، چھوٹی معلوم ہوگی کہ نہیں جو کچھ کرتا ہے وہ تو اللہ ہی کرتا ہے.
خیر اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی عقائد کو صحیح فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ مضبوط فرماوے، اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین مستحکم فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔